السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ میں ہوں نسرین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں محرم الحرام یا عید کو سیکھیں گے۔ چلتے ہیں اب سبق کے جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور شیطان کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدرت و منزلت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اللہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدہ میں گر گئے، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے تکبر اور گھمنڈ میں جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اس پر ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، میں ضرور انسانوں کو بہکاؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا، جو کوئی تیری مانے گا ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جو ہماری مانے گا ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے۔ سورہ اعراف میں ہے یہ۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سمندر کا کھارا ہونا۔ یہ دنیا ایک حصہ زمین اور 3 حصہ سمندر ہے، اور اس میں اللہ کی بے حساب مخلوق ہے، جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو کھارا بنایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رشوت سے بچے۔ مسلمانوں کو اپنے ہر معاملے میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا فرض ہے، لہذا کسی بھی معاملے میں نہ کسی سے رشوت لے اور نہ کسی کو رشوت دے۔ ایسا کرنے والے کے لیے سخت سزا ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور لینے والے پر لعنت فرمائی۔ ترمذی۔ نمبر 4، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا، دین و دنیا کے جامع دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا فرماتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ سورہ بقرہ۔ نمبر 5، ایک نفلی عمل کی فضیلت، بیٹیوں کی اچھی پرورش کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو یہی بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرائے گی۔ خلاصہ،
یہاں 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے حدیثوں میں 1 یا 2 سے زیادہ کی بھی اس طرح کی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مرد اور عورت کا ایک دوسروں کی نقل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنتی ہے، اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا میں علم دین پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں حسد اگر جائز ہوتا تو ان 2 چیزوں میں ہوتا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اس مال کو دین حق کے پھیلانے کے لیے خرچ کرنے پر لگا ہو، دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا ہو، جس کے ذریعے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم کی 4 دیواری کی موٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ نمبر 9، قرآن اور طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا ہاتھ میرے سینے کے درمیان رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، وہ ایک ماہر طبیب ہے۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں گٹلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ 7 عجوہ کھجور کھانے سے بیماری شفا ہوتی، اس کے اندر ہے یہ حدیث میں، دل کا دورہ پڑنے والے انسان کو 7 عجوہ کھجوروں کے ساتھ اس کے گٹلیوں کو بھی پیس کر کھلانے کی وجہ سے دل کا دورہ ختم ہو جاتا۔ طب نبوی سے علاج۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسروں سے بڑھنے کی ہوس نہ کرو، بغض و کینہ نہ رکھو اور نہ ایک دوسروں سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ ہم لوگ صرف 5 منٹ کا مدرسہ محرم الحرام 8 سیکھیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔